يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصا لوجهك الكريم یا اللہ. صلوات علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صلوات علی محمد. برادران عزیز و خاران محترم، اس سے پہلے کہ آج کی گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک تبصرہ جو ابھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا جیب قطروں کے حوالے سے، اس پر ایک چھوٹا سا تبصرہ ہے اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ مجھے آیت کی طرف جانا ہے. مجھے یاد ہے اعلان بہت خوبصورت تھا، اگرچہ جیب قطروں کے بارے میں تھا مگر بہت خوبصورت تھا. اقبال صاحب کا جو لہجہ ہے وہ تو ہے ہی بہت زیادہ جازب اور دلچسپ، مگر جو اعلان کے لیے انہوں نے الفاظ کا انتخاب کیا میں اسے اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ان کے اعلان کا خلاصہ یہ تھا کہ عزاداروں کے بھیس میں کچھ جیب قطرے موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یعنی یہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ عزادار جیب قطرے نہیں ہوتے، عزاداروں کے بھیس میں جیب قطرے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا برادران عزیز. اچھا مجھے یاد آئے آیت اللہ بروجردی، غالباً آیت اللہ بروجردی، ان کے سامنے کسی نے مدرسے میں ایک شکایت کی. انہوں نے کہا قبلہ ایک طالب علم نے چوری کی. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ طالب علم چوری نہیں کرتا، چور طالب علم بن کر آتا ہے. طالب علم چوری نہیں کرتا ہے مگر چور ہوتا ہے جو طالب علم کے بھیس میں آتا ہے. تو یہ دو مثالیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو تیسرا جملہ مجھے کہنا بہت آسان ہو گیا. یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ عزادار کبھی جیب قطرہ نہیں ہوتا ہے، عزادار کے بھیس میں جیب قطرہ آتا ہے. طالب علم چور نہیں ہوتا ہے، طالب علم کے بھیس میں چور آتا ہے. صحابی منافق نہیں ہوتا، منافق صحابی کے بھیس میں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو سورہ منافقون مل جائے گا. سورہ بقرہ میں منافقین کا ذکر آیا ہے، اسی طریقے سے سورہ انفال کے اندر منافقین کا ذکر آیا ہے، سورہ نساء کے اندر منافقین کا ذکر آیا ہے. تو ظاہر ہے جب تک منافق اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتا تبھی تو وہ منافق ہوتا ہے. تو جب وہ ایکسپوز نہیں کرتا تو وہ کیا بن کر آتا ہے؟ جو وہ بن کر آتا ہے تو لفظ بڑا محترم استعمال کرتا ہے، مگر کام وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی نہ کبھی اسے ایکسپوز کر دیا کرتا ہے. کبھی وہ زہرا کے دروازے پر آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تک فقط بھیس تھا، اس کا حقیقت صحابیت سے کوئی تعلق نہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب
برادران عزیز جو آیت خاص طور پر آج میرے پیش نظر ہے وہ سورہ براءت کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترا۔ یہ عجیب تعبیرات ہیں جو پروردگار عالم نے استعمال کی ہیں۔ آیات ولایت یہ ہمارا موضوع ہے۔ آیت جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ براءت کی آیت نمبر 111۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ نے خرید لیا۔ اشترا، خرید لیا، یہ تعبیر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بہت استعمال کی۔ دیکھیں منافع کے لیے ایک لفظ ہے رب، رے بے ہے۔ پروردگار عالم اہل کتاب کے انداز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتا ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ تعبیرات آپ کو قرآن مجید میں بہت نظر آئیں گی۔ خرید، فروخت، اشترا۔ هل ادلکم، سورہ صف، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں بتاؤں اس تجارت کے بارے میں کہ جس کے ذریعے سے تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں، نفسیات میں، سائیکی میں تجارت موجود ہے۔ وہ منافع کمانا چاہتا ہے، وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، خسارے کو ناپسند کرتا ہے، پروفٹ کو پسند کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کا جو نفسیاتی طور پر آپ جائزہ لیں تو یہی معاملہ ہے۔ فطری طور پر انسان منافع کو پسند کرتا ہے، نقصان کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم سے زیادہ کون انسان کی نفسیات کو جان سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے۔ لہٰذا اس نے یہ تعبیرات بہت استعمال کی۔ خرید، فروخت، خدا خریدار بن جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی بات کا اعلان ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، اشترا، اللہ نے خرید لیا، من المومنین، صاحبان ایمان سے خرید لیا، انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا۔ کن سے خرید لیا؟ صاحبان ایمان سے۔ تو جب خدا خرید رہا ہے تو کوئی قیمت بھی ہوگی نا، جس کے عوض پروردگار عالم خریدے گا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، پروردگار اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے عوض خرید لیا۔ تو اب جب خرید لیا تو یہاں پر ان کے پاس اب جو یہ مال پڑا ہوا ہے وہ امانت ہے۔ جب ڈیلیوری اٹھائی جائے گی تو اٹھا لی جائے گی۔ یہ جان بھی امانت ہے اور یہ مال بھی امانت ہے۔ اب تو ایک طرح سے گوڈاؤن کے اندر پڑا ہوا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے اذن اور اجازت ہے کہ جب تک ہم ڈیلیوری ریسیو نہیں کرتے ہیں اس وقت تک تم اس کو یوز کرو، ورنہ یہ ہے تو ہمارا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اب پروردگار عالم کی طرف سے مطالبہ کس چیز کا ہے کہ بھئی جب جان ہماری ہو گئی، جب مال ہمارا ہو گیا، تو اب ہم تم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جب میدان میں جانے کا موقع آئے تو اس جان کے دینے میں بخل سے کام مت لینا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو ان مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے لازمی طور پر یہ نہیں مانگا کہ تم غالب ہی آ جاؤ، قتل کرو، قتل ہو جاؤ، کچھ بھی ہو، ہم تم سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ صبر و استقامت کا ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، بھگوڑے مت بننا، میدان سے فرار اختیار مت کرنا، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا، اسٹیڈ فاسٹنس، یہ تمہارے ایٹیچیوڈ کے اندر، بیہیویئر کے اندر، کردار میں نظر آنا چاہیے۔ اچھا، اب برادران عزیز ایک بہت اہم سوال آ گیا، وہ سوال کیا گیا کہ یہ پروردگار عالم نے اعلان تو کر دیا کہ اللہ نے خرید لیا، مگر خرید و فروخت کی ایک شرط کہ جب تک دونوں پارٹیز ریڈی نہ ہوں، ایگری نہ ہوں، آمادہ نہ ہوں، تو یہ ڈیل اسٹرائک نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ روزانہ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی راضی ہو، دوسری پارٹی راضی نہ ہو اور آپ اس ڈیل کو فائنل کر لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یعنی میں کہہ دوں آپ کی گاڑی میں نے خرید لی تو آپ تو میرا گریبان پکڑ لیں گے۔ اگر ابا یا امامے کی وجہ سے احترام بھی کریں تو گریبان نہیں پکڑیں گے، کہیں گے تو صحیح کہ مولانا طبیعت ٹھیک ہے، ہم نے بیچی نہیں تو آپ نے خریدی کیسے؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ ایسا ہے یا نہیں کہ بھئی اگر بیچنے والا آفر کرے تو خریدنے والا ایکسیپٹ کرے، یعنی ایک پروپوزل ہو پھر ایکسیپٹنس ہوگا نا، تبھی تو یہ ڈیل کمپلیٹ ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جو مالک ہے وہ تو ہے ہی نہیں اور خریدنے والا اعلان کر دے کہ ہم نے خرید لیا،
اچھا اب یہ مالک پر یاد آیا، یہ جو مالک ہے، مالک کے بغیر تو کبھی بھی اس طرح سے پراپرٹی کسی اور کے نام منتقل نہیں ہوتی ہے، مالک کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب میں اصرار کر رہا ہوں تو کوئی وجہ ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ، وہ نقطہ رسی تو ان پر ختم تھی نا۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ وشت کے عالم میں تھے، موڈ میں تھے، ترنگ میں تھے، کسی نے آ کر سوال کیا ایک حدیث کے بارے میں۔ اچھا حدیث بڑی خوبصورت ہے، ہمارے پاس بھی ہے اور بعض برادران اہل سنت کے منابع میں بھی موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ واقعاً حدیث بہت شیریں، بہت جازب، بہت دلچسپ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے اس وسیع نے پورے اعتماد کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میں یمت یرانی، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ مرتے وقت اسے علی کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اگر مومن ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر منافق ہے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ذکر علی سن کر ہوتا ہے۔ میں یمت یرانی، مولا خود کہہ رہے ہیں کہ جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ لفظ بدل دوں، جس کا انتقال ہوتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اس وقت موجود ہوتا ہوں، وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے، انتقال کے وقت وہ مجھے دیکھتا ہے۔ کوئی آیا مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے پاس اور اس نے آ کر کہا قبلہ ذرا اس حدیث کے بارے میں بتائیے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ معصومیت سے اس نے سوال کیا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ مولا نے یہ فرمایا روایت کہ جو انتقال کرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے؟ تو مولانا زیدی صاحب نے مسکرا کر کہا کہ یہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قبلہ آپ عالم ہیں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ کہا یہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو کہا مولانا پھر کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ کہا اتنا تو تم کو پٹواری بھی بتا دے گا کہ مالک کے بغیر انتقال نہیں ہوتا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہ انتقال جو دستاویزات ٹرانسفر کرنی ہے تو مالک اگر موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں تو یہ انتقال، یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو وہ انتقال نہیں ہوتا تو یہ انتقال کیسے ہو جائے گا؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان اللہ اشترا، کہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں نے آپ کی گاڑی خرید لی تو آپ تو ناراض ہو جائیں گے۔ کوئی کہہ دے میں نے آپ کا مکان خرید لیا تو آپ کہیں گے کہ میں نے برائے فروخت کا بورڈ کہاں لگایا تھا؟ فار سیل کا اسٹیکر آپ نے دیکھا، بورڈ دیکھا، کیا دیکھا؟ نہ کوئی عبارت، نہ کوئی لا، نہ کوئی بورڈ، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اعلان کیے جا رہے ہیں کہ میں نے خرید لیا، میں نے خرید لیا، جب ہم نے بیچنے کے لیے نکالا نہیں۔ تو اس بے کو تو بے فضولی کہتے ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر اس کا نام ہے بے فضولی، کہ جہاں پر پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی آگے بڑھ کر کہے کہ میں نے تمہاری چیز بیچ دی، تو سیدھی سی بات ہے یہ تو ان کی رضایت پر موقوف ہے، اس کے بغیر تو یہ ڈیل نل اینڈ وائڈ، یہ اسٹرائک نہیں ہوگی۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، پروردگار عالم ویسے تو سب اس کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ کہے کہ بھائی میں نے لے لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر مالک یہ خرید و فروخت کی بات تو نہ ہو، پھر یہ تو نہ کہا جائے کہ اللہ نے خرید لیا۔ خریدنے میں تو فروخت کرنے والے کی مرضی کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ راضی بھی ہے بیچنے کے لیے یا نہیں۔ اعلان ہو گیا ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ نے خرید لیا، من المومنین، صاحبان ایمان سے، انفسہم و اموالہم۔ اب اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے تو بیچنے کے لیے نکالا ہی نہیں، تو آپ مجھے بتائیے اس ڈیل کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ہنگ ہے، بالکل لٹکی ہوئی، معطل، کہ جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے اس مسئلے کو پیش بھی کیا اور اس پر بہت خوبصورت ایک اسیسمنٹ دیا، انہوں نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ خدا کن سے خرید رہا ہے؟ ہر ایک سے نہیں خرید رہا۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمام انسانوں کی جان کا خریدار ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمام انسانوں کے مال کا خریدار ہوں، یہ نہیں کہا پروردگار نے۔
پروردگار عالم کہہ رہا ہے من المومنین، میں تو صاحبان ایمان کی جان اور مال کا خریدار ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تم نے ایمان کا اعلان کیا تھا، یہ اعلان ایمان نہیں تھا، جان بھی بیچنے کے لیے نکال دی تھی اور اپنے مال پر بھی لکھ دیا تھا برائے فروخت۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ نہ خدا ہر ایک کی جان کا خریدار ہے، نہ خدا ہر ایک کے مال کا خریدار ہے۔ عزیزان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تھوڑا سا لفظوں کو تبدیل کر کے کہ مال تو قارون کے پاس بھی ہے، تو پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ قارون یا قارون جیسوں کی نہ میں جان کا خریدار ہوں، نہ میں ان کے مال کا خریدار ہوں، مجھے تو خدیجہ کے مال کی طلب ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ وہ پاک و پاکیزہ مال ہو کہ جہاں پر نہ ریاکاری ہو، نہ کسی قسم کی منافقت ہو، پورا خلوص ہو، پوری طرح سے کمٹمنٹ ہو کہ میں اس کا خریدار ہوں۔ اب اگلا سوال آ گیا، وہ اگلا سوال کیا ہے کہ یہ جو پروردگار عالم نے، دیکھیے آپ میں سے کتنے ہی افراد کاروبار کرتے ہوں گے، باقاعدہ بزنس سے وابستہ ہوں گے، یہ جو پروردگار نے قیمت لگائی، یہ قیمت حتماً منافع کو بیان کر رہی ہے۔ پروردگار عالم نے ایک کاروبار کی دعوت دی ہے اور یہ کہا بھائی اپنا مال اور اپنی جان مجھے بیچ دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں اور میں تم کو قیمت وہ دے رہا ہوں کہ جو تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ یعنی یہ جملہ میں نے جو کہا آپ کے سامنے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ نے 500 روپے کے اندر ایک پروڈکٹ بنائی، 500 روپے۔ اب مجھے بتائیے اگر اس 500 روپے والی پروڈکٹ کو آپ 400 میں بیچ دیں تو کیا اسے کامیاب تاجر کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ جب 500 کی چیز ہے آپ نے 400 میں بیچ دی، اس کا مطلب آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا، 100 کا نقصان کیا آپ نے۔ 500 کی چیز 300 میں بیچ دی تو اور نقصان کیا، 500 کی چیز 100 میں بیچ دی تو 400 روپے کا نقصان کر دیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ 500 کی چیز ہے 500 میں بیچ دی، فائدہ تو ابھی بھی نہیں ہوا، لیکن بریک ایون پر آ گئے کہ جو کاسٹ پرائس تھی وہ تو حاصل ہو گئی۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ کاسٹ پرائس حاصل ہو بھی گئی، اب کتنے ہی میرے دوست ہوں گے کہ جنہوں نے اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہوگا، MBA کیا ہوگا فائنانس کے اندر، تو ایک کانسیپٹ ہے اپارچونٹی کاسٹ کا، وہ تو بہرحال لگی ہوئی ہے کہ اگر بریک ایون پر بھی ہے 500 کی چیز 500 ہی میں بیچ دی، مگر بہرحال اتنا ٹائم تو گیا، اتنا وقت تو لگا، یہ وقت کہیں اور لگایا جا سکتا تھا، تو ایک اپارچونٹی کاسٹ وہ تو ایسوسیٹڈ ہے، تو نقصان تو ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ 500 کے اوپر 1 روپیہ اگر مل جائے تو پروفٹ شروع ہوا؟ بالکل شروع ہوا۔ تو وہ 500 کی چیز آپ 501 میں بیچ دیجئے، تو آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسا تھوڑی ہوتا ہے، میں نے کہا اب تو منافع مل رہا ہے۔ کہا نہیں، صرف منافع ہونا کافی نہیں ہے، منافع اتنا تو ہو کہ جس کے بعد ہمارا کاروبار آگے بڑھ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر منافع بھی قابل قبول نہیں ہوتا، نقصان تو قابل قبول نہیں ہوتا، مگر ہر منافع بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ 500 ہے تو 600 تو ملے، 650 تو ملے کہ 1 یونٹ کے اوپر اتنا ملے گا، تو پھر اس کے بعد ہمارے اتنے یونٹس ہیں تو ہمیں ٹوٹل اتنا پروفٹ ہو جائے گا۔ 2 ہی طریقے ہیں پروفٹ کمانے کے، یا مارجن زیادہ ہو یا ٹرن اوور زیادہ ہو۔ یہ ہم جب MBA کیا کرتے تھے اس زمانے کی یادگار ہے، لیکن یہی ہوتا ہے نا کہ یا آپ کا مارجن زیادہ ہو یا ٹرن اوور زیادہ ہو، یونٹ زیادہ سیل ہو جائیں تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں پروفٹ بڑھ جائے گا۔ تو اب پروردگار عالم نے جو آفر کی ہے وہ نقصان کی آفر نہیں ہے، منافع کی آفر ہے، مگر منافع بھی وہ ہے جو قابل قبول ہو، چھوٹا موٹا منافع نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے منافع کے طور پر، ڈیل کے طور پر جو سامنے سے چیز آفر کی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے یہ منافع جو جنت کی صورت میں حاصل ہونے والا ہے یقیناً ایکسیپٹیبل ہے، مگر کیا یہ میکسیمم ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ ہے؟ اس سے زیادہ کا کوئی امکان نہیں، یا اس سے زیادہ کا بھی امکان ہے؟ اب سنیے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں تمہارا نفس
اس کی ایک قیمت ہے، اس کی کم سے کم قیمت جو ایکسیپٹیبل ہو وہ جنت ہے۔ وَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا، تو خبردار جنت سے کم پر اپنے نفس کو مت بیچنا، ورنہ نقصان ہے، ورنہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ورنہ گھاٹا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تمہارے نفس کی کم سے کم ایکسیپٹیبل پرائز ہے جنت۔ اگر اس سے کم میں تم نے بیچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ویری سوری ٹو سے کاروبار کرنا نہیں آتا، یا عوامی زبان کے اندر کہوں دھندا کرنا نہیں آتا، بزنس کرنا نہیں آتا، بزنس کی سینس ہی نہیں ہے۔ اس سے کم میں تم نے کیسے بیچ دیا؟ اب ہم نے ہاتھ جوڑ کر مولا سے کہا کہ مولا اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جنت سے کم اپنے نفس کو نہیں بیچنا چاہیے ایک مومن کو، مگر اب یہ بھی تو بتائیے کہ یہ تو کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا کہ یہ تو کم سے کم ہے، اب مولا یہ بھی تو بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ نفس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو مولا کہیں گے بس اتنا سمجھ لیجئے، اتنا سمجھ لو کہ یہ ہے مومنین کے نفس کی قیمت جسے جنت کہا جاتا ہے، یہ ہے کم سے کم، جنت ہے مومنین کے نفس کی قیمت جو کم سے کم ہے۔ تو مولا زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ کہا وہ مومنین کے نفس کی قیمت ہے۔ اب امیر المومنین کے نفس کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی نا، مومنین کے نفس کی قیمت وہ کم سے کم، اور جو امیر المومنین کے نفس کی قیمت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ تو پھر ہم نے کہا مولا یہ بھی تو بتائیے پتہ کیسے چلے گا وہ کیا ہے؟ کہا قرآن کھولو، سورہ بقرہ نکالو اور آیت پڑھو، من المؤمنین ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، مرضی پروردگار خرید لیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، انسانوں میں یہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، یشری وہی لفظ، نفسہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اور مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ اب برادران عزیز، اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ گزارش کروں، ایک تبصرہ تو یہیں پر کر دوں۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کرب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب میں یہ بحثیں دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، بہرحال کچھ نہ کچھ کتابیں ہم نے بھی دیکھی، افسوس ہوتا ہے ان بحثوں کو سن کر اور پڑھ کر اور دیکھ کر کہ اب مولا کے بارے میں یہ بحث کی جائے۔ اچھا دوسرے کریں تو ٹھیک ہے، اپنے اگر کریں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ مولا کے نام کے آگے رضی اللہ لگایا جائے یا علیہ السلام لگایا جائے۔ ارے وہ تو کب کے مرضی خرید چکے، وہ تو کب کے مرضی خرید چکے، اب ان کے بارے میں یہ بحث، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اب تو طے یہ ہے کہ جس کے نام کے آگے رضی اللہ لگانا ہے، پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں۔ راضی نہیں، یہ دیکھو پھر لگاؤ، رضی اللہ لگاؤ، مگر پہلے یہ دیکھو کہ یہ راضی ہیں یا راضی نہیں، بطول راضی ہیں یا راضی نہیں، حسنین راضی ہیں یا راضی نہیں۔ اگر یہ راضی نہیں ہوں گے تو مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے، اور جب مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے تو خالق مصطفیٰ کے راضی ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ آیت کہ جس میں نفس کی زیادہ سے زیادہ قیمت جو معین کی گئی اور بیان کی گئی، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہے۔ پیغمبر اکرم 53 برس کے ہیں، مکی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، ہجرت کا وقت آ چکا ہے، گھر میں تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں، مشرکین گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں کھچی ہوئی ہیں۔ 53 برس کا سن ہے پیغمبر اکرم کا، 19 برس کا سن ہے مولا کائنات کا۔ آپ انصافاً دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، مولا تو مولا ہے مگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں انصافاً عین شباب کا عالم، جوانی اور بھرپور جوانی، اور مولا کائنات اس موقع پر پیغمبر اکرم کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں اے علی خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے، حالات خراب ہیں، گھر خطرے میں ہے، گھر کا مالک خطرے میں ہے، گھر کے مکین خطرے میں، جو یہاں پر ہوگا وہ خطرے میں ہوگا، یہ سب میرے خون کے پیاسے۔ تو پھر
پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے علی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر میں رہو. مولا کائنات فرماتے ہیں بصر و چشم. پیغمبر کہتے ہیں صرف گھر میں نہیں، میرے بستر پر سو جاؤ، یہاں پر زیادہ خطرہ ہے. اور مولا کائنات کہتے ہیں بصر و چشم. اے اللہ کے رسول میں سونے کے لیے تیار، میں یہاں رہنے کے لیے تیار، مجھے تو صرف ایک بات کا جواب دیجیے. کہا پوچھو. کہ اللہ کے رسول مجھے صرف اتنا بتا دیجیے میرے یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں. مولا یہ نہیں پوچھ رہے اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا، نہیں میں تو فدیہ ہوں، میں خود کو قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں. اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اتنا بتا دیجیے میرے یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان بچے گی یا نہیں. اور پیغمبر اکرم نے اطمینان دلایا اے علی بے شک تمہارے یہاں سو جانے سے میری جان بچ جائے گی. اور مولا کہتے ہیں کہ پھر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب مولا کے جملے کا تجزیہ کیجیے. مولا نے یہ سمجھایا کہ جان رسول کی بچے گی یہاں پر سونے سے. لفظوں کو تبدیل کریں. مولا تاریخ لکھنے والوں کو، سیرت مرتب کرنے والوں کو، تمام قضیہ نگاروں کو، مصنفین کو، مؤلفین کو دعوت غور و فکر دے رہے ہیں کہ میں نے سوال بھی پوچھ لیا، تم نے سن بھی لیا کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے یہاں پر سو جانے سے ان کی جان بچے گی. تو اب یاد رکھنا یہاں پر سونے سے ان کی جان بچے گی، ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے واقعاً برادران عزیز میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ مطالب مکمل ہو سکیں اور گیون ٹائم کے اندر مکمل ہو سکے. میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، لیکن آپ غور فرمائیے برادران عزیز. یعنی اب یہ واقعاً مولانا اظہر حسن زیدی صاحب، ان بزرگان کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، واقعاً ان کی نقطہ رسی لاجواب ہے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی ضرورت کیا تھی کسی کو ساتھ لے جانے کی. میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک سوال کہ ضرورت کیا تھی کسی کو بھی ساتھ لے جانے کی، اور ضرورت کیا تھی مولا کو پیچھے اپنے مکان میں چھوڑے جانے کی. دیکھیے بعض ازواج رسول رضی اللہ تعالی عنہا، بعض ان کی ایک رپورٹ ہے کہ پیغمبر اکرم کیا کہنا حضور کے چہرے کے نور کا، جو ساطع ہونے والا نور نبی ہے، چہرہ اقدس سے، کہ اس کی کیا کیفیت تھی. آپ سیرت کی کتابیں کھولیے، آپ کو بعض ازواج کی یہ رپورٹ ملے گی، یہ جملے ملیں گے کہ اگر ہماری سوئی، اگر ہماری نڈل سوئی دن میں حجرے میں گم ہو جاتی، کمرے میں گھر میں دن میں گم ہو جاتی، سوئی کتنی باریک ہوگی، کہ وہ باریک سی سوئی اگر دن میں ہمارے کمرے میں حجرے میں گم ہو جاتی، رات کو پیغمبر آتے تو چہرے سے نور اتنا ساطع ہوتا کہ ہم اس نور کی مدد سے اس گم شدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے. دیکھیں کمال ہے واقعاً. یعنی پیغمبر اکرم اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، تو کیا شک ہے پیغمبر اکرم کے چہرے سے ساطع ہونے والا نور ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی بڑے بڑے واٹس کے بلب مقابلہ نہیں کر سکتے، پیغمبر اکرم کے چہرے سے ظاہر ہونے والے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اندھیرا ختم، تاریکی ختم، ظلمت کا خاتمہ. جہاں پیغمبر آ جائیں وہاں پر روشنی ہی روشنی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حضور کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کفار اور مشرکین ہیں ان کو یہ تاثر ملے کہ پیغمبر تو چلے گئے، مگر تاثر یہ ملے کہ پیغمبر ابھی بھی اپنے مکان میں موجود ہیں. مگر یہ تاثر کیسے ملے گا؟ پیغمبر اکرم کے چہرے سے تو اتنا نور ظاہر ہوتا ہے. اگر پیغمبر اکرم چلے جائیں تو پیچھے تاریکی رہ جائے گی، اندھیرا رہ جائے گا. تو مشرکین یہ سمجھ جائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو یہ کمرہ، یہ مکان، یہ بیت روشن ہوتا. لہٰذا ضروری تھا کہ جب پیغمبر جائیں تو کسی ایسے کو اپنی جگہ لٹا کر جائیں جس کے نور کی وہی کیفیت ہو جو مصطفیٰ کے چہرے کے نور کی کیفیت. کسی ایسے کو اپنے بستر پر سلا کر جائیں
کہ جس کے چہرے سے ظاہر ہونے والا نور ویسا ہی ہو کہ جیسا پیغمبر اکرم کے چہرے کا نور ہے۔ نفس رسول سے زیادہ کون رسول کی اس صفت میں مماثلت رکھتا ہوگا، ریزمبلنس رکھتا ہوگا؟ لہذا پیغمبر اکرم ان کو تو وہاں پر حکم دے رہے ہیں، اے علی تم یہاں پر سو جاؤ۔ لیکن اب آئیے اگلا مرحلہ، پیغمبر اکرم کا اپنا نور تو اپنے ساتھ ہے۔ اب اگر پیغمبر اکرم جائیں گے، بہت توجہ رکھیے گا، اگر اب پیغمبر اکرم جائیں گے تو جہاں جائیں گے، جن راستوں سے جائیں گے، وہاں پر یہ نور ہوگا، تو کفار اور مشرکین تو اب بھی پہچان جائیں گے کہ وہاں پر تو کوئی انتظام کیا ہے، مگر جا تو یہ رہے اندھیرے میں، رات کا وقت پیغمبر اکرم جا رہے ہیں، چہرے سے نور ظاہر ہو رہا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک گھپ اندھیرا ہے اور کسی کے ہاتھ میں لالٹین ہے، تو جتنے افراد دائیں بائیں کونے خدروں میں موجود ہیں وہ اس لالٹین کی روشنی میں بھی پہچان لیں گے کہ یہ جا رہے ہیں، اب یہاں پہنچے، اب یہاں پہنچے، اب یہاں پہنچے۔ پیغمبر اکرم کسی لالٹین کے محتاج نہیں، ان کے تو اپنے چہرے سے اتنا نور ظاہر ہو رہا ہے، تو گھر کے لیے تو انتظام کر لیا، لیکن اب پیغمبر اکرم جب چلیں گے تو مشرکین کو تو دور سے نظر آ جائے گا، محمد وہ جا رہے ہیں، مصطفیٰ وہاں پر پہنچ گئے، مصطفیٰ یہاں پر پہنچ گئے، اور پیغمبر اکرم ان کو انفارم نہیں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے۔ تو اب پیغمبر اکرم کیا کریں؟ ظاہر ہے جب نور اتنا زیادہ ہے تو اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی ایسا مرقع تاریکی کا اور اندھیرے کا اور ظلمت کا چاہیے کہ ساتھ ساتھ چلے اور پیغمبر اکرم کا نور چھپتا چلا جائے۔ تو کوئی ایسا تاریکی کا مرقع چلے تاکہ پیغمبر اکرم کا نور وہ کہیں پر بھی ایکسپوز نہ ہونے پائے۔ تو ایک ظلمت کا مرقع مل گیا، لے لیا پیغمبر نے، اندھیرے کا مرقع مل گیا، لے لیا پیغمبر اکرم نے، اور پھر اپنی منزل غار ثور تک پہنچ گئے۔ اصل منزل تو مدینہ منورہ ہے، کیا کہنا، آقا کا مدینہ، مدینہ النبی، پیغمبر اکرم کا شہر، مگر پیغمبر اکرم غار ثور میں، آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے مکہ کی زیارت کی ہے وہ غار ثور بھی یقیناً گئے ہوں گے، باہر سے تو دیکھا ہی ہوگا۔ تو غار ثور پیغمبر اکرم 3 دن وہاں پر رکے ہیں، اور مولا نے یہ شب ہجرت کے واقعات کے بعد وہاں پر کھانا پانی وغیرہ فراہم بھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا اب قضیہ کیا ہوا برادران عزیز کہ پیغمبر اکرم نے مولا کو کہا کہ تم یہاں پر لیٹ جاؤ۔ ایک پرپس تو یہی ہے کہ مشرکین کو ڈسگائز کیا جائے کہ وہ یہ تاثر لیں کہ پیغمبر اکرم گھر میں موجود ہیں، تو پیغمبر اکرم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور پیغمبر اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ دوسرا پرپس کیا ہے پیغمبر اکرم کا جو خود حضور نے بیان فرمایا؟ دوسرا پرپس حضور نے یہ بیان فرمایا کہ اے علی، مشرکوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، تو یہ امانتیں کل تم دن میں مشرکوں کو واپس کر دینا، اور پھر اس کے بعد میرے گھر کے دوسرے افراد کو لے کر میری طرف آنے کی کوشش کرنا۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے یہ امانتیں کس کی ہیں؟ مشرکوں کی۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے کردار مصطفیٰ، یعنی وہ مشرک، جملہ سنیے گا، وہ مشرک جن کے درمیان حضور کی جان محفوظ نہیں ہے، انہی مشرکوں کی امانتیں اسی رسول کے پاس محفوظ ہیں۔ یعنی واقعاً یہ کردار کہ انہوں نے ننگی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، انہی کی امانتیں اندر موجود ہیں، اور انہیں پورا اطمینان ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری امانتوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اچھا اب برادران عزیز پہلے تو مجھے ایک بات بتائیے، ایک بات یہ بتائیے کہ یہ جو پیغمبر اکرم ان کی امانتوں کے امین بنے ہوئے ہیں، میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اکرم جو ان مشرکوں کی امانتوں کے امین بنے ہوئے ہیں، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم اور مشرکوں کے تعلقات بہت اچھے تھے؟ میرا سوال مکمل ہو گیا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے؟ پھر سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا وقت لیں غور و فکر کے لیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، پیغمبر اکرم کہہ رہے لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے، ایک خدا کو ہم تو نہیں مانتے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے، اور پھر انہوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں انہی رسول کے پاس، لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ پیغمبر اکرم نے ان کی امانتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان دونوں جملوں کو وہ نہیں مانتے، امانت رسول کے پاس ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ پیغمبر اکرم کے مشرکوں سے تعلقات تو بہت خوشگوار تھے، شیر و شکر تھے، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کسی قسم کا کانفلکٹ تھا، نہ کسی قسم کا ڈسپیوٹ تھا، نہ کوئی مباحثہ، نہ کوئی مناظرہ، نہ کوئی پرابلم، کچھ بھی نہیں. یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہے. اگر اتنے ہی برے تعلقات ہوتے تو کیا اللہ کے رسول ان کی امانتوں کے امین بنتے؟ تو فوراً سامنے سے جواب آئے گا کہ امانتوں کا امین بننا تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. آپ نے غور فرمایا؟ نہیں، میں آپ کے ذہن کو کہیں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے. لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، یعنی پیغمبر اکرم یہ پیغام لے کر آئے. لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، امانتوں کے امین رسول ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شیر و شکر تھے تو سارے مسلمان گریبان پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہے. میں کہوں پھر امانتیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ کہ امانتوں کا امین ہونا شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. تو بس برادران عزیز یاد رکھیے گا، کسی کو مشورہ دینا بھی شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. یہ ظرف کی بلندی کی دلیل ہے کہ مشورہ اگر مانگیں، مشورہ بھی ایک طرح کی امانت ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا، اگر لا الہ الا اللہ کو نہ مانے، محمد الرسول اللہ کو نہ مانے تو یہ شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی علی ولی اللہ کو نہ مانے تو یہ بھی شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں ہے. ظرف کی بلندی اور ہے، شیر و شکر ہونا اور ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ نے غور فرمایا؟ اچھا اب ظاہر ہے کہ میں اس پر کتنا رکوں، لیکن عجیب مشورہ مانگا، مشورہ بھی عجیب مانگا. دیکھیں میں کوئی نام نہیں لے رہا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ چیک کیجئے. مشورہ بھی عجیب مانگا، یعنی مشورے تو بہت سارے مانگے. تبھی تو کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تبھی تو کہا کہ کوئی ایسا دن نہ آئے کہ جو مشکل پڑے اور مشکل حل کرنے کے لیے علی مرتضیٰ موجود نہ ہو. تو آپ بھی مان لیجئے مشکل کشا تو انہوں نے بھی مان لیا ہے، مشکل کشا تو انہوں نے بھی مان لیا. لیکن اب مشورہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یعنی یہ عجیب ہے واقعاً. یہ مشورہ کیا ہے جو مانگا جا رہا ہے؟ جنگ قادسیہ کے موقع پر مشورہ یہ مانگا، لکھا باقاعدہ، اس کو محفوظ کیا گیا کہ آپ ذرا دیکھیے کتنے اچھے تعلقات ہیں کہ مشورہ مانگ رہے ہیں. اور مشورہ کیا مانگ رہے ہیں کہ علی آپ بتائیے میں جا کر میدان میں لڑوں یا نہیں. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ مشورہ یہ مانگا جا رہا ہے کہ علی آپ کا کیا مشورہ ہے، میں میدان میں جاؤں یا جو فوج گئی ہے بس وہی کافی ہے، میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیے پھر مولا نے اس موقع پر مشورہ بھی دیا کہ نہیں آپ زحمت نہ کریں، آپ یہیں پر رہیں. تو عزیزان دوسرے لفظوں میں مولا نے کیا کہا کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو آپ زحمت نہ کریں، آپ جائیں گے تو کریں گے تو وہی جو آپ پہلے کرتے رہیں. تو پھر اس کے بعد فرار ہوگا، جب فرار ہوگا تو فوج ویسے ہی آپ کو دیکھ کر ڈی موٹیویٹ ہو جائے گی. تو آپ زحمت نہ کریں، مدینے میں یہی حجرہ آپ کے لیے مناسب ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور اب آئیے اسی شب ہجرت کے تعلق سے اور امانتوں کے حوالے سے ایک جملہ تو حضرت علامہ رشید ترابی صاحب کا کہ انہوں نے ایک نقطہ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ سیرت کی کتابیں ہمارے پیش نظر ہیں، تاریخ کی کتابیں بھی موجود ہیں، تو ذرا کہیں دیکھیے پیغمبر یہ تو کہہ رہے ہیں علی کو کہ علی مشرکوں کی یہ امانتیں ہیں، یہ ان کے مالکوں کو واپس کر دینا اور پھر مدینہ آنے کی کوشش کرنا. لیکن کسی جگہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک فہرست تھمائی ہو اور یہ کہا ہو کہ بھائی امانتیں واپس کیسے کرو گے، ذرا یہ مالکوں کے نام پتے بھی لے لو اور پھر اس کے بعد یہ امانتیں تو یہ پڑی، مگر کہیں کسی کتاب میں ہمیں فہرست نہیں ملتی کہ پیغمبر اکرم نے کہا اے علی ان امانتوں کے مالکوں کی یہ فہرست ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ چیز اس کی ہے. نہیں، کہیں نہیں ملا. علامہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے جو منیت کی منزل پر ہو اسے الگ سے فہرست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. جب وہ منیت کی منزل پر ہے
تو میں اور میں تو پھر اس کے بعد جس طرح سے یہ مالکوں سے واقف ہیں وہ بھی ان کے اونر سے واقفیت رکھتے ہیں. اور اب آئیے ایک اور بات جو واقعاً بہت ہے کہ دیکھیں ایک شب ہجرت کتنے مسائل کو حل کرتی ہے. یہ ایک آیت کتنے مسائل کو حل کرتی ہے. ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم مشرکوں کی امانت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے علی کو کہہ رہے ہیں اے علی یہ امانتیں مالکوں کو دے دینا اور پھر اس کے بعد میرے پاس آ جانا. علامہ سید علی نقی صاحب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ رسول اس کو کافر مشرک امین کہتے تھے, صادق کہتے تھے. یہ کتنا امین ہے, یہ مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں کتنا حساس ہے, یہ کتنا سینسٹیو ہے. کن کی امانتوں کے بارے میں؟ مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں. توجہ سے سنیے گا, یہ مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں اتنا حساس ہے یہ رسول کہ جب تک مشرکوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہ کر دے مکہ نہیں چھوڑتا. بہت توجہ کیجئے گا برادران عزیز, یہ جملہ واقعاً بہت قیمتی, حضرت علامہ کا ہے, بہت قیمتی جملہ ہے. کیا کہا کہ یہ اتنے حساس ہیں مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں. امانت کس کی؟ عام انسان کی نہیں, مسلمان کی نہیں, مومن کی نہیں, مشرک کی. مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں یہ رسول اتنا حساس ہے کہ جب تک مشرکوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہ کر دے وہ مکہ نہیں چھوڑتا. ارے جو مشرکوں کی امانتوں کو محفوظ ہاتھوں تک دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا, وہ خدا کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر, اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں ہاتھوں پر کیوں بلند کیا تھا. بہت توجہ کیجئے گا, اب سمجھ میں آیا کہ اپنے ہاتھوں پر علی کے ہاتھوں کو کیوں بلند کیا تھا. پیغمبر اکرم سمجھا رہے تھے کہ میرے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو, علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو. من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ نے اندازہ کیا اللہ تو آپ نے برادران عزیز اندازہ کیا یہ ایک شب ہجرت من الناس ہے من یشری آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. مولا کائنات بستر رسول پر لیٹ چکے, سو گئے, اور اب پروردگار عالم. اب یہ مولانا زیدی صاحب کا تخیل کیا خوبصورت, یعنی وہ جو آیت کا شان نزول ہے نا اس کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا. میرا انداز یہ نہیں ہے مگر مولانا زیدی صاحب نے واقعاً کمال کر دیا. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہوا یہ آیت نازل ہو رہی, خرید و فروخت کا ذکر ہے, نفس خریدا جا رہا ہے, یہی ہے نا. تو اب آپ ذرا دیکھیے ہوا کیا. ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم ہے غار ثور میں اور تنہا نہیں ہے, تنہا نہیں ہے, اور ایک طرف مولا کائنات ہے بستر رسول پر اور سو گئے. حکم تو لیٹنے کا تھا, وہ سو گئے. پروردگار عالم کو مولا کا سونا بہت پسند آیا. اب یہ پروڈکٹ ہے, مولا کا سونا بہت پسند آیا. اور یہ جو زیدی صاحب زو مانے الفاظ استعمال کرتے ہیں ذرا سنیے, کا سونا بہت پسند آیا خدا کو. تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو آواز دی کہ اے حبیب یہ جو تیرے بستر پر سو رہا ہے نا اس کا سونا ہمیں بہت پسند آیا. یہ جو سونا ہے یہ ہمیں بہت اچھا لگا, خالص سونا. یہ خالص سونا, کھرا سونا, ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں, ایسا سونا کا یہ سونا ہمیں بہت پسند آیا. اس سونے کا سونا ہمیں بہت پسند آیا. اس سونے والے کا سونا ہمیں بہت پسند آیا, بہت اچھا لگا. تو
تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ مالک پھر کیا حکم ہے، کوئی حکم ہے؟ کہا کہ ہاں، ہم یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے حبیب ہم یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ مالک میرے لیے کیا حکم؟ کہا کہ اے حبیب ظاہر ہے کہ وہ آپ سے بہت قریب ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ درمیان میں پڑھ کر ہمارا یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ ہماری ڈیل کروا دیں۔ ہم خریدنا چاہتے ہیں اور کچھ دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ مفت میں لینا چاہتے ہیں، نہیں ہم کچھ دیں گے۔ تو یہ ذرا سونے والے سے پوچھئے کہ کیا سونا بیچتا ہے؟ اس سونے والے سے پوچھئے کیا یہ سونا بیچتا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا مالک جیسے تیرا حکم، میں بھی پوچھ کر دیکھتا ہوں۔ تو وہیں غار ثور سے پیغمبر اکرم نے آواز لگائی اے سونے والے، اے سونے والے، سنتا ہے؟ کہا جی حضور فرمائیے۔ کہا ایک کام ہے؟ کہا فرمائیے۔ میں آپ ہی کے کام سے تو لیٹا ہوا ہوں۔ کہا نہیں اب ایک اور کام۔ کہا فرمائیے۔ کیا تو یہ سونا بیچتا ہے؟ پیغمبر اکرم یہ بات کر رہے تھے، کچھ الجھن سی محسوس بھی، کہنے لگے تو خاموش رہے، کام کی بات ہونے دے۔ اگر مولانا زیدی صاحب نے اس طرح سے بیان نہ کیا ہوتا میں شاید ہمت بھی نہ کرتا، لیکن برادران عزیز واقعاً کہ وہ اب وہاں سے سوال ہو رہا ہے اے سونے والے، حضور فرمائیے۔ کہا کہ تو یہ سونا بیچتا ہے؟ تو اس سونے والے نے کہا کہ حضور کیا مطلب، کیا چیز؟ کہا نہیں تیرا سونا بک رہا ہے، خریدار موجود ہے، قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہے، تو اتنا بتا تو یہ سونا بیچتا ہے؟ اس نے کہا کہ خریدار کون ہے؟ خریدار کون ہے؟ کا خریدار تو ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو وہ سونے والا کہتا ہے کہ مگر پھر بھی کون ہے، کون، نام کیا ہے؟ کہا اے سونے والے تیرے سونے کا خریدار خود خدا ہے۔ تو اب مولا نے وہاں سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر خدا خریدار ہے تو بیچنے میں کیا تکلف، میں آمادہ ہوں، تیار ہوں، اگر پروردگار خریدنا چاہتا ہے تو میں یہ سونا بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے یہاں سے پھر آواز لگائی کہ سونے والے یہ بھی تو بتا قیمت کیا لے گا، اے سونے والے یہ بھی تو بتا تو قیمت کیا لے گا۔ تو سونے والے نے وہاں سے کہا کہ اللہ کے رسول جب خریدار خدا ہے تو پھر بھاؤ تاؤ کیا کرنا ہے، پھر یہ مول تول کیا کرنا، پھر یہ بارگیننگ کیسی کہ اتنا دے دے اور اتنا دے دے۔ علامہ زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کہا، میرے بعد بھی کوئی نہیں کہے گا، جو کہے گا میرے ہی جملے کو دہرائے گا، اور حق بات یہی ہے۔ اتنا قیمتی جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ واقعاً انسان اش اش کر اٹھے۔ انہوں نے کہا اے سونے والے کیا قیمت لے گا؟ کہا بھاؤ تاؤ کیا کرنا، خدا خریدار ہے۔ اے اللہ کے رسول کچھ قیمت طے کرنا، بارگین کرنا اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ کہا پھر بھی بتا تو صحیح۔ کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کہتا، اب سنیے جو اس کی مرضی ہے وہ دے دے۔ اللہ کے رسول پھر مول تول کیا کرنا، خدا سامنے موجود ہے تو میں کچھ بولتا ہوا اچھا تھوڑی لگوں گا، جو اس کی مرضی ہے وہ دے دے۔ تو پیغمبر اکرم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا اللہ اے میرے مالک اس نے تو تیری مرضی پر چھوڑ دیا۔ تو پروردگار نے جواب دیا جب میری مرضی پر چھوڑ دیا تو میں نے اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا کر اس کا سونا خرید لیا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب یہ بات آگے بڑھتی، بار بار میں ذکر کر رہا ہوں مولانا زیدی صاحب انہوں نے بات کو آگے بڑھایا، اور کیا خوبصورت انداز سے آگے بڑھایا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اب مولا نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول سونا تو خرید لیا، نفس چلا گیا ادھر، مرضی پروردگار آ گئی ادھر، ایگزیکیوشن کب ہوگا؟ کب؟ وہ تو قیامت میں ہوگا، قیامت میں صحیح معنوں میں تو وہاں پر ہوگا، ویسے تو یہاں پر بھی مرضی آ گئی مگر صحیح معنوں میں اس کا ایگزیکیوشن، عملی مظاہرہ، تب وہ تو قیامت کے میدان میں ہوگا۔
تو مولا نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر بھی کچھ بیانے میں تو ملنا چاہیے، کچھ تو ایڈوانس ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں ڈیل پوری ہو گئی ہے، کچھ تو ثبوت کے طور پر۔ تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مرضی تو ظاہر ہے کہ وہ قیامت کے میدان میں صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ ہوگی، مگر ہم بیانے کے طور پر، ایڈوانس کے طور پر جنت یہیں دے دیتے ہیں، جنت کا مالک یہیں پر بنا دیتے ہیں۔ تو جنت کا مالک بنا دیا، تو اب مولا ہو گئے مالک جنت۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اکرم نے کیوں کہا تھا انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو مالک ہے اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو اب عزیزان یہ تو طے ہو گیا کہ بیانے میں، ایڈوانس میں پروردگار عالم نے فور دا ٹائم بینگ کہا کہ جنت تو آپ کو یہیں پر دے دی، اور رضایت وہ بھی آپ ہی کی ہے، مگر صحیح معنوں میں ایگزیکیوشن وہ تو قیامت میں ہوگا۔ تو اب مولا ہو گئے مالک جنت، اتنی بات واضح، مولا ہو گئے مالک جنت۔ 1 سال کے بعد شادی ہوئی اور دلہن گھر میں آئی، بڑے گھر کی بیٹی ہیں، شہزادی کی بات کر رہا ہوں، بڑے گھر کی بیٹی ہیں، حضور کی لگتے جگر ہیں، شادی ہو گئی، وہ گھر میں تشریف لائیں، تو منہ دکھائی میں کچھ تو دینا ہے، منہ دکھائی میں کچھ تو دینا ہے، اور علی جو کچھ تھا وہ رائے خدا میں دے چکے، تو اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یاد آیا کہ اس رات پروردگار نے بیانے میں جنت دی تھی، کہ اس رات پروردگار نے بیانے میں جنت دی تھی، تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ منہ دکھائے میں کچھ نہیں تو میں جنت ہی اپنی زوجہ کو عطا کر دوں۔ وہ مالک جنت تھے، منہ دکھائے میں دی، تو اب یہ بن گئی خاتون جنت۔ وہ مالک جنت، یہ خاتون جنت۔ اور اب معاملہ آگے بڑھا، یعنی کیا مطلب آگے بڑھا؟ بیٹے پیدا ہوئے، تو جب دونوں مالک ہیں تو یہ ملکیت آگے ٹرانسفر بھی تو ہوگی۔ اب جب ملکیت آگے ٹرانسفر ہوگی تو دونوں کے مالک ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ اب جب ملکیت ٹرانسفر ہوئی تو اس ڈیڈ کے اندر ایک جملہ پیغمبر اکرم نے رجسٹری کے اندر لکھ دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کہ بھئی حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ بھی سردار ہیں، وہ خاتون جنت ہیں، یہ مالک جنت ہیں، اور حضور تو ہیں ہی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، کتاب کا نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ظاہر ہے کہ شیعہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے محترم برادران اہل سنت میں بھی محبان اہل بیت کی کوئی کمی نہیں۔ بھئی ازالۃ الخفا، یہ کتاب، اس کتاب کے اندر انہوں نے شیعہ عقائد کے اوپر حملہ بھی کیا ہے۔ میں تو خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کر رہا ہوں کہ انہوں نے حملہ بھی کیا، ہمارے علماء نے جواب بھی دیے، تو یہ تو چلتا ہے، علمی ایکٹیویٹیز تو چلتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آپ اعتراض کریں، آپ سوال کریں، اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ کون سا نیا اعتراض آنے والا ہے؟ وہی سارے اعتراضات ہیں کہ جن کے جوابات برسوں دیے جا چکے ہیں، تو ایک دفعہ پھر دے دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بہرحال کتاب ازالۃ الخفا مشہور کتاب ہے، مؤلف بھی مشہور ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ احد کے حوالے سے میں نے شاہ عبدالحق کا ذکر کیا تھا، محدث دہلوی، یہ ٹائٹل ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کئی کتابیں، صاحب علم شخصیت، انہوں نے کتاب لکھی ازالۃ الخفا، اور اس ازالۃ الخفا میں بعض جگہوں پر محبت اہل بیت کا ثبوت بھی دیا، میں انکار نہیں کروں گا اس بات سے۔ انہوں نے لکھا اسی کتاب کے اندر، انہوں نے تحریر فرمایا، اب یہ سنیے گا کہ بھئی جنت جو ہے نا، جنت کے صدر دروازے پر، جنت کے مین انٹرنس پر، جیسے ہی آپ کا امام باڑہ ہے اس کی ایک مین انٹرنس ہے نا جہاں سے سارے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، تو مین انٹرنس جنت کی بھی تو ہے، کہ جنت کی مین انٹرنس صدر دروازہ، اس کی پیشانی پر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ لکھا ہے۔ یعنی یہ لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف نام تھوڑی لکھے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنت جس میں تم داخل ہو رہے ہو، مالکوں کو پہلے پہچان لو، یہ مالک ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو جو ان سے چڑھتے ہیں وہ اندر آنے کی زحمت نہ کریں۔
جن کو ان سے دیکھا ہے وہ اندر آنے کی زحمت نہ کریں۔ اب برادران عزیز دیکھیں، انصاف کی بات یہ کہ بھائی اس جنت میں جانا تو ہے، جانا تو ہے۔ آل محمد کے ماننے والے نہیں جائیں گے تو پھر کون جائیں گے؟ تو جائیں گے انشاءاللہ، آپ سبھی جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو اب جنت میں تو جانا ہے، تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں برادران عزیز، بہت ہی لائٹر نوٹ پر اس جملے کو سنیے گا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو عادی ہیں، یہ نام دیکھنے کے بھی عادی ہیں، دروازوں پر پڑھنے کے بھی عادی ہیں۔ ہمارے تو امام باڑوں پہ اسی طرح سے لکھا ہوتا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین، ہماری مسجدوں میں یہی لکھا ہوتا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو سمجھ جائیں گے کہ بھائی ایک امام باڑہ ہے جس میں ہمیں لے جایا جا رہا ہے، تو اندر مجلس ہو رہی ہوگی، نوحہ ہو رہا ہوگا، تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر برادران عزیز ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جو حب اہل بیت رکھتے ہیں وہ تو سر آنکھوں پر، وہ تو ساتھ ساتھ چلیں گے، وہ یہاں بھی آ جاتے ہیں تو وہاں بھی آ جائیں گے۔ لیکن ساری بات یہ ہے کہ جن کو ان چیزوں سے چڑ ہے، یعنی میں لفظوں کو تبدیل کرتا ہوں، وہ سمجھ جائیں گے بھئی یہ تو امام باڑہ ٹائپ کی کوئی چیز ہے، تو پھر اب ان کا کیا ہوگا کہ جن کے نکاح اتنے خستہ اور شکستہ ہیں، جن کے نکاح اتنے خستہ اور شکستہ ہیں کہ کبھی علم دیکھنے پر ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی زلجنہ دیکھنے پر ٹوٹ جاتے ہیں، تو عزیزان ان کو تو بہرحال سوچنا پڑے گا۔ شاہ ولی اللہ لکھ گئے، اب یہ تو مجبوری ہے، تو وہاں پر جب وہ لکھا ہوا دیکھیں گے تو سمجھیں گے امام پڑھا ہے، تو اندر علم ہوگا، اندر زلجنہ ہوگا، تو وہ اندر داخل کیسے ہوں گے؟ انہیں تو ڈر لگے گا۔ دنیا والا نکاح نہیں بچاتا، یہاں پر حوروں سے نکاح کریں گے، بار بار کریں گے، بار بار ٹوٹے گا۔ آپ نے توجہ کی برادران عزیز کہ عجیب یہ معاملات ہیں، بہرحال حساس معاملات ہیں، اور اب ان حساس معاملات سے مصائب کی حساسیت کی طرف کمال ہے۔ وہ جو جنت کے مالک ہیں انہی کو رلا دیا، وہ جو جنت کے مالک ہیں انہی کو رلا دیا۔ یعنی آپ یہ سن چکے اور آپ یقیناً سنتے ہیں، ساستہ میں موجود ہے کہ جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا پیغمبر اکرم کو، چہرے پر گرد و غبار، بالوں پر مٹی پڑی ہوئی، امامہ سر پہ نہیں۔ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ نہیں تھا، امامہ پہنا کرتے تھے، اگر حضور کے سر پر امامہ نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم کے جسم پر خون کے چھینٹوں کے نشان، اور پیغمبر اکرم کا یہ حال دیکھ کر جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول آپ کی کیا کیفیت؟ کہ ام سلمہ آج عاشور کا دن، میں کربلا میں صبح سے حسین کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میں حسین اور حسین کے ساتھیوں پر گریہ کر رہا ہوں۔ مجھے آپ بتائیے برادران عزیز، پیغمبر اکرم نے تو بہت سو کا خون جمع کیا ہوگا، سارے خون بہہ گئے، پیغمبر اکرم جمع کر رہے تھے نا۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا خون، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے گرتا ہوا خون، حسین کے گلے سے بہتا ہوا خون، مگر اس 6 ماہ کے اصغر کا خون جب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں دیا ہوگا، اجرکم علی اللہ، اللہ کے رسول کی کیا کیفیت بھی ہوگی۔ میں پیغمبر اکرم کو پرسہ دیتا ہوں، اے اللہ کے رسول آج ہم آپ کو حسین کے اس ششماہے کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہو کہ جس کا خون حسین نے بھی کربلا کی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ عزیزان یاد رکھیے گا، میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں، یہ کربلا کا واقعہ آل محمد کبھی نہیں بھول پائے، کوفہ کا واقعہ، شام کا واقعہ کبھی نہیں بھول پائے، مگر کچھ اذیتیں ایسی تھی کہ جن کو خاص طور پر نمایاں کر کے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا بہت زیادہ مصائب کہاں پر آئے، تو سجاد نے کہا الشام الشام الشام، کبوکاد و ذلیلاً فی دمشق، مجھے اس طرح سے شام میں کھینچا جاتا تھا جیسے کہ میرا کوئی والی نہ ہو، میرا کوئی وارث نہ ہو، جیسے کسی جگہ کے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ اور کیفیت یہ تھی کہ میری ماؤں اور بہنوں کے سر پر ردا موجود نہیں۔ یہ سید سجاد نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا۔
اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا امام حسین کی پیاس کو بہت زیادہ یاد کیا ہے سید سجاد نے. قتل ابو عبداللہ الحسین عطشانان، ارے میں کیسے پانی پی لوں، میرے بابا پیاسے ذبح کر دیے گئے. قتل ابو عبداللہ الحسین جائعان، ارے میں کیسے کھانا کھا لوں، میرا بابا بھوکا ذبح کر دیا. یہ دو حوالے آپ نے سنے. اسی طریقے سے علی اصغر کو سید سجاد نے جتنا یاد کیا ہے، بہت کم آپ کو ایسی مثال ملے گی. یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ واپس آ چکا تھا. شہر مدینہ میں سید سجاد 35 برس تک خون کے آنسو روتے رہے. کوفہ میں مختار کی حکومت ہے اور مختار انتقام لے رہے ہیں. قاتلان امام حسین کو گرفتار کرتے ہیں، ان سے اقبال جرم کرواتے ہیں اور اقبال جرم کروا کے ان کو قتل کرتے ہیں. خولی، سنان، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اس موقع پر گرفتار کیے گئے. اچھا یہ بھی میرے نوجوان دوست یاد رکھیں کہ یہ جتنے قاتل ہیں ان سب نے ابن زیاد کے دربار میں اپنی اپنی رپورٹس جمع کرائی تھیں کہ ہم نے کربلا میں یہ کیا، ہم نے کربلا میں یہ کیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ انعام مل سکے. یہ سارا ریکارڈ، یہ سارے دفتر، یہ ساری فائلیں مختار کے پاس تھیں اور مختار میچ کرتے تھے. وہ کہتے تھے تم اقرار کرو اور جو تم نے خود لکھا ہے نا میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کروں گا، دیکھوں گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور لکھا ہوا کیا ہے. مقتل کا بہت بڑا ذخیرہ اس اقبال جرم کی مرحوم منت ہے. مقتل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس اقبال جرم کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے. تو اب ایک شخص کوفہ کا رہنے والا، مختار کا زمانہ، پہنچا مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں سید سجاد کے پاس حاضر ہوا. سید سجاد سے گفتگو ہوئی. سید سجاد پوچھتے ہیں مختار کا کیا حال ہے، کوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے مولا میں کیا بتاؤں، مختار شہدائے کربلا کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر ان کو تہ دیگ کر دیتے ہیں. سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا، کچھ سوچتے رہے، چہرہ بلند کیا اور پھر کہتے ہیں ہرملہ پکڑا گیا. ہرملہ گرفتار ہوا، ہرملہ پکڑا گیا. وہ شخص کہتا ہے مولا میں حیران ہوں، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. پوچھا آپ نے تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں پوچھا، ہرملہ نے اسی کو تو قتل کیا تھا، اے مولا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور اب سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، تمہارا خیال ہے وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر اصغر کو نہیں لگا، وہ تیر ہم آل محمد کے جگر کے پار ہو گیا، ہمارے دل کے پار ہو گیا. ہم نہ اس ننھے مجاہد کو فراموش کر سکتے ہیں، نہ اس کے بہتے ہوئے خون کو فراموش کر سکتے ہیں. اس شخص نے کہا مولا اب تک ہرملہ تو گرفتار نہیں ہوا، آپ کو تہذیب آل محمد میں بہت کم ملے گا کہ کسی کو بددعا دی جائے، مگر اس موقع پر سید سجاد نے ہرملہ کو بددعا دی کہ وہ گرفتار ہو، وہ قتل کیا جائے. یہ بددعا دی سید سجاد نے. اور یہ شخص واپس آ گیا، کوفہ میں داخل ہوا. جب کوفہ میں آیا، مختار کے دربار میں پہنچا، دربار سجا ہوا تھا اور اچانک اس نے دیکھا کہ ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. جیسے ہی ہرملہ کو گرفتار دیکھا اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. مختار کہتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر اس موقع پر نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ؟ اب یہ کہتا ہے مختار میں کیا بتاؤں، میں مدینے سے ابھی بس کوفہ میں داخل ہوا ہوں، وہاں میری ملاقات ہوئی سید سجاد سے. سجاد نے آپ کے بارے میں پوچھا، قاتلوں کے بارے میں پوچھا. جب میں نے بتایا کہ آپ قاتلوں کو گرفتار کر کے قتل کر رہے ہیں تو سید سجاد نے صرف اس ہرملہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ گرفتار ہوا یا نہیں. جب میں نے کہا کہ نہیں گرفتار نہیں ہوا تو سجاد نے اسی کے بارے میں بددعا کی اور میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا یہ گرفتار ہے، میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا. مختار اتنے جملے سننے کے بعد گھاڑے مار مار کر رونے لگا، گریہ کرنے لگا، آنسو بہانے لگا.
اور مختار نے حرملہ کو مخاطب کر کے کہا، اے حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، بتا کہ تو نے کربلا میں کون سے جرائم کیے تھے۔ حرملہ نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا، امیر جو سزا دینی ہے دے دے، اگر مجھے قتل کرنا ہے مجھے قتل کر دے، مگر امیر مجھ سے یہ سوال مت کر کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، میں بتانا نہیں چاہتا۔ مختار کہتے ہیں حرملہ بتانا تو پڑے گا۔ حرملہ اصرار کرتا ہے، امیر مجھ سے مت پوچھ، مجھے قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ اور اب حرملہ کہتا ہے، اے امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، اے امیر بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے، 7 میں سے 4 تیر نشانے پر نہیں لگے، اے امیر بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے پہلا تیر کس پر چلایا۔ اب حرملہ کا جواب سنیے۔ حرملہ کہتا ہے، امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس مشق سکینہ بھر کے عباس مشق سکینہ بھر کے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، مگر عباس کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عباس گھوڑے کو دوڑاتے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طریقے سے مشق خیمے تک پہنچ جائے۔ اس موقع پر عمر سعد نے مجھے کہا، اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ یہ مشق خیموں تک نہ جا سکے۔ اے امیر 3 بھال کا تیر میں نے کمان میں جوڑا، اور جب میں نے رہا کیا ہے وہ تیر جا کر مشق میں پیوست ہو گیا، مشق چھدی، پانی بہا، پھر وہ شیر گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکا، وہ زمین کربلا پر گر گیا۔ مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس کو مارا۔ حرملہ نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا اور کہنے لگا اگلا تیر میں نے اس وقت رہا کیا کہ جب حسین مظلوم ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے۔ میرا امام زخمی تھا، سر زخمی، گلا زخمی، تن زخمی، پورا جسم حسین زخمی، مگر اس وقت بھی میرا مولا ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہا تھا، زمین پر نہیں گرا تھا۔ مجھے اس وقت عمر سعد نے کہا، اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ زہرا کا لال زمین کربلا پر گرے۔ اے امیر اس وقت میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا، اور جب میں نے رہا کیا وہ تیر پیوست ہو گیا حسین کی پیشانی میں۔ اجرکم اللہ، خون کا فوارہ حسین کی پیشانی سے جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد زہرا کا لال ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہیں سکا، وہ زمین کربلا پر گرا۔ اور کیسے گرا؟ زمانے کے امام کی فریاد یاد ہے نا کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ پورا جسم حسین تیروں پر معلق تھا۔ یہ 2 تیر ہو گئے، اور اب مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کس کو مارا۔ حرملہ پھر ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے اور کہتے ہیں امیر یہ تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر، میں نہیں بتانا چاہتا۔ مختار نے اصرار کیا، اور اب حرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا۔ حسین کہہ رہے تھے ارے اس بچے کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے میں ہوں نا، اس بچے نے کیا جرم کیا ہے، آگے بڑھ کر چند قطرے پانی پلاؤ۔ اے امیر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ حسین نے بچے کو زمین پر رکھ دیا۔ اگر تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو یہ بچہ ریگزار کربلا پر تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، آگے بڑھو پانی پلاؤ۔ اے امیر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے پھر بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا، بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیاء کی طرح، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، فوج میں تراتم مچا۔ اس موقع پر عمر سعد نے کہا یا حرملہ اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ اے امیر میں نے تیر کمان میں جھوڑا اور پھر اس کو رہا کر دیا۔ مختار کہتے پھر کیا ہوا؟ حرملہ کہتا بچہ باپ کے
اپنے چہرے پر مل کر کہنے لگے، میں اسی طرح اپنے نانا مصطفیٰ کی بات